نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ورکنہ الکف عن قضاء شہوتي البطن والفرج وما الحق بہما۔ آج جو روزے کا مین پلر ہے، مین ستون ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ رکن ہو یعنی الصوم، الکف یعنی الامساک، روزے کا رکن رکنا ہے، الامساک ہے۔ کس چیز سے رکنا؟ قضاء شہوت البطن، دو چیزوں کی جو ڈیزائر، جو ان کی خواہش ہے، اس کو پورا نہیں ہونے دینا۔ پیٹ کی خواہش ہے، پیٹ کی خواہشیں ہوتی ہیں دو، یا تو اس میں پانی ڈالا جائے یا اس میں کھانا ڈالا جائے۔ تو یہ پیٹ مانگتا ہے انسان سے مجھ میں پانی ڈال، اور مجھ میں تو اس کو کہتے ہیں کھانا پینا، جو بھی چیز انسان پیٹ میں داخل کرے گا روزہ ٹوٹے گا۔ اور اس سے رکنا، اس کا نام ایک یہ اس کا ضروری چیز ہے، اور دوسرا فرج، شرمگاہ۔ یہ دونوں بہت شدید قسم کی انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ شرمگاہ کی زیادہ پاورفل ہوتی ہے پیٹ سے، لیکن پیٹ کی بھی بڑی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ تو ان دونوں خواہشوں سے عبادت کی نیت سے ان اوقات میں رکنا ہے جو انشاءاللہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پوری تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے، کیونکہ بعض اوقات سمجھتا صرف کھانا پینا ہی ہے بس۔ حالانکہ کھانا پینے سے کہ اس کی مختلف ایسی شکلیں ہیں کہ جو ہم عموماً تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سقوط الواجب اللازم فردن کانا او غیرہ۔ حکم یہ کہ جب آدمی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکا رہے گا ان دو چیزوں سے، تو جو اس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک لازمی ڈیوٹی تھی وہ ادا ہو جائے گی، یا بندے کی طرف سے لازمی ڈیوٹی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ تو روزہ فرض ضروری دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو اللہ رب العزت اس کو لازم کرتا ہے بندے کے لیے، جیسے رمضان شریف کا روزہ ہے، یہ تو فرض ہے، یا بعض روزے مسنون ہیں، جیسے 10ویں محرم کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب آدمی یہ کام کر لے گا تو یہ ڈیوٹی کو ہے کہ بندے نے ادا کر لی ہے، یا بندہ ہی خود اپنے ذمے کی چیز کو لازم کر دے، نظر مان لیتا ہے اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو یہ جب آدمی کام کر لے گا تو اس فرض سے، اس جو اس کے ذمہ لازم تھا اس کا پورا کرنا، وہ اسے بری ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے روزے کا حکم۔ جب رکے گا اس دوران ہم کہیں گے کہ اس نے روزہ ادا کر دیا ہے۔ اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس عمل پر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ثواب عطا کرنا یہ خدا پر کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت کے ذمہ لازم نہیں ہے، وہ اس کا کرم ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کسی گناہ پر عذاب دینا یہ خدا پر لازم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ ثواب بھی
دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، لیکن وہ اس کا کرم ہے۔ عذاب بھی وہ دیتا ہے لیکن وہ اس کا عدل ہے۔ لازم خدا کے لیے نہ کسی کو ثواب دینا ہے نہ کسی کو عذاب دینا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے ثواب عطا فرمائے۔ ان لم یکن منہیا عنہ، لیکن ہر روزے کا ثواب نہیں ملتا، جیسے ہر نماز کا ثواب نہیں نا، ہر قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، اسی طرح ہر روزے کا ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بات یاد، اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے نا، وہ فائدے سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ علم کے بغیر عبادت سے فائدہ کم، نقصان زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس وقت کیا میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کیا نہیں۔ ایسے ہی یہ سب اس لیے فرمایا عبادت سے پہلے علم حاصل کرو۔ میں نے اس لیے درس رمضان سے پہلے شروع کر دی ہے کہ بھائی جہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ بھائی عبادت میں قدم رکھنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تمام علماء، تمام صوفیاء، تمام محدثین سب یہی کہتے ہیں عبادت سے پہلے علم حاصل کرو۔ تو فرمایا ان لم یکن منہیا عنہ، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے روزے پر۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس روزے سے خدا نے روکا ہوا نہ ہو۔ میں نے ابھی عرض کر دیا کئی ایسی اوقات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو روکا ہوا کہ میری نماز نہیں پڑھنی اس وقت پر، ایسے روزے سے بھی روکا ہوا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے صوم النحر، 10ویں ذی الحج کا روزہ حرام ہے، 11ویں کا بھی حرام ہے، 12ویں کا بھی حرام ہے، ان 3 دنوں کے روزے حرام ہیں۔ اسی طرح 1 شوال کا روزہ حرام ہے۔ تو فرمایا فحکمہ الصحہ، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ان دنوں کے روزے پر اللہ ثواب عطا نہیں فرماتا بلکہ عذاب دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کسی کے گھر مہمان جہاں بن کر جائیں اور وہ آپ کے لیے خوب اس نے کھانا وغیرہ سب کچھ تیار کیا ہوا ہو اور آپ کہنے جی میں تو روزے دار ہوں، تو ظاہر بات ہے میزبان کو آپ پر غصہ آئے گا، یہ تو میری انسلٹ اس نے کی ہے، میں نے تو اس کے لیے اتنا انتظامات کیا اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں روزے سے ہوں۔ بھائی یہ 3-4 دن بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ان دنوں میں اس نے اجازت نہیں دی روزہ رکھنے کی، روزہ رکھنا ان کے آگے پیچھے رکھو، ان روزوں پر ثواب نہیں ملتا۔ فحکمہ الصحہ، دنیاوی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے 2 حکم ہیں دنیاوی۔ ایک تو بندے کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ اس کا دنیاوی فائدہ۔ اخروی فائدہ کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، ثواب ملتا ہے۔ دنیاوی فائدہ اس کا کیا ہے؟ انسان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تمام تر دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر طبیب ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی انسان کو بیماری ہے نا، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں کہ انسان بھوکا رہے۔ بلکہ امام غزالی نے انڈین جو فلسفہ صحت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو بڑا سنیاسی لوگ ہیں نا، بڑے مشہور پرانے سنیاسی لوگ، حکیم دانا لوگ، ان کا ایک فارمولہ تھا، کوئی بیمار آ جاتا کہتے کہ بھائی اتنے دن تم نے ہمارے ہاں قیام کرنا ہے، تم جا نہیں سکتے ادھر سے۔ اچھا ان کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کھانا اس کا بند کر دیتے، بس خود بخود انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ روزے کا اب ہمارا ہر سال تجربہ ہے، ہم خود بھی کرتے ہیں تجربہ، جتنے انسان کی صحت بہترین رمضان المبارک میں ہوتی ہے، پورا سال اتنی صحت بہترین نہیں ہوتی۔
ہم بھی چونکہ بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں، گریسی چیزیں پورا سال میں اتنی چیزیں نہیں کھاتے جتنے ہم صرف ایک اس مہینے میں کھا جاتے ہیں، تو روزے کے تو مقاصد ہی ختم کر لیتے ہیں، ہم خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر شریعت کے مطابق انسان روزہ رکھے تو دنیا میں انسان کو نفع یہ ملتا ہے کہ انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑیوں کی بھی ہم سروس نہیں کرواتے ہیں، اس کے انسان کی یہ سروس ہے۔ والخروج عن العہدۃ، اچھا ایک تو روزے کا یہ فائدہ ہے، لیکن یہ جو روزہ ہم رکھیں گے یہ 4 دن ہیں، یعنی کون سا روزہ؟ یکم شوال کا روزہ، اور دوسرا روزہ 10ویں 11ویں 12ویں کا۔ اگر وہ رہ لیتا ہے تو بھائی وہ روزہ ہو جائے گا، روزہ ہوگا اگر رک جاتا ہے تو، لیکن وہ ہوگا گنہگار۔ والخروج عن ایک کسی آدمی نے مثلا نظر مانی ہوئی ہے، یہ میرا کام ہو گیا تو 1 دن کا میں روزہ رکھوں گا، اس نے یکم شوال کا روزہ رکھ لیا، اس نے 10ویں ذی الحج کا روزہ رکھا، تو اس ذمہ داری سے وہ بری ہو جائے گا، اگرچہ وہ ہوگا گنہگار، شدید گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی مہمانی سے منہ پھیرا ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ثواب ملتا ہے آخرت کے اعتبار سے، اور اس کا یہ جو دنیاوی نفع ہیں یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دونوں میں نفع ہے۔ لیکن یہ جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اگر کسی نے نظر مانی ہوئی ہے گناہ کے باوجود، وہ نظر اس کی پوری ہو جائے گی۔ وحکمت مشروعیت الصوم منہا، یہ شریعت نے روزہ بندے کے لیے کیوں مشروع کیا ہے، اس کے حکم کیوں دیا ہے، یہ کیوں بندے کے لیے رکھا گیا ہے روزہ؟ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھ لے، روزہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے، سب کا اقوام میں بھی ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، دنیا کے ہر مذہب میں ہے روزہ، اس کی شکلیں مختلف ہیں، عیسائیت میں بھی روزہ ہے، یہودیت میں بھی ہے، ہندو مت میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، باقی جو لوگ ہیں روزہ انسان سب میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا پہلی حکمت یہ ہے کہ انا بہی سکون النفس الامارہ، اس سے ایک تو نفس امارہ جو انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے، نفس اس کو تھوڑا وہ سکون میں آ جاتا ہے، انسان کا نفس گناہ کا حکم نہیں دیتا، جو کہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان کا پیٹ بھرا آتا ہے تو اس وقت سارے اعضاء یہ بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے نا یہ سارے بھر جاتے ہیں، یعنی اعضاء انسان کے پیٹ کے خلاف چلتے ہیں۔ جب پیٹ بھوکا ہوگا تو یہ سارے توانا ہوں گے، اور جب پیٹ توانا ہوگا، جب پیٹ توانا ہوگا تو یہ سارے بھوکے ہو جائیں گے، شرارتیں کریں گے، ڈیمانڈیں کریں گے۔ جب بھوک لگے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنی اولاد کی شادی جلدی کر دو، بچوں سے فرمایا بچے ہوں یا بچی شادی ان کی جلدی کیا کرو، اور بچوں سے فرمایا نوجوانوں سے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کی شادی میں کوئی تاخیر ہے اور تمہارا زور شہوت کا زور ہے تو فرمایا وہ کیا کرے؟ فرمایا روزے رکھو۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کر دیا جب یہ ہوتا نا کمزور، یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے نا طاقتور، یہ سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال
دوسرا بِإِرَادِهَا عَنِ الْفُضُولِ، وہ نفس امارہ سکون میں کیسے تھا، آدمی کو کوئی فضول کام کرنے کا کہتا نہیں ہے، آرام سکون کے ساتھ انسان بیٹھا رہتا ہے۔ ورنہ جب یہ جتنی لازم نتیجہ ہے کھانا زیادہ کھانے کا، بہت دولت کا، یہ جب جتنا انسان کے پاس دولت ہے کہ نہیں گناہ کی طرف انسان بھاگے گا، کیوں کھانا مل جاتا ہے۔ دولت انسان کو ہمیشہ ہی گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو اس لیے جب روزہ رکھے گا انسان تو کم از کم اس دوران تو انسان میں گناہ کی جو کشش ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا لِأَنَّ إِذَا جَاءَتْ شَابِعَتْ جَمِيعُ الْأَعْضَاءِ، فرمایا جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے نا تو باقی سارے اعضاء وہ فل ہوتے ہیں، پاورفل ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ رک جاتا ہے، پاؤں رک جاتے ہیں، آنکھ رک جاتی ہے، باقی تمام اعضاء جسم رک جاتے ہیں حرکات سے۔ وَإِذَا شَابِعَتْ نفس، جب یہ نفس پیٹ انسان کا بھرا ہوتا ہے، جاءت الجوارح، جوارے سارے ہی اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کو دل کرتا ہے کسی کو میں منہ کہتے ہیں میں بولوں، آنکھیں کہتے ہیں دیکھو، فرج کہتا ہے میری شہوت پوری کر، یہ سارے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا معنی کیا ہے کہ طاقت ان میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء میں یہ جو ہے نا کھانے پر بڑا زور دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو جتنا پیٹ جب بھرو گے تو پھر شرارتیں تو کرو گے، انسان شرارتیں تو کرو گے۔ یہ جڑا ہے کہ سر ہمارے گھروں میں آج کل زیادہ تر فیملیوں میں گھروں میں نے کئی بار کہا صرف دو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 نسلیں پیچھے جائیں، ان لوگوں کا اخلاق الگ، ان کے تمام تر چیزیں جہالت کے باوجود آج کے لوگوں سے کوئی 1000 گنا وہ اچھے لوگ تھے، ان کے اخلاق اچھے، ان کی عادتیں اچھی، ان کے سب لوگ اچھے تھے۔ انہی کی دوسری تیسری نسل آج شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ اچھے تھے یا یہ لوگ برے ہیں، نہ وہ لوگ اچھے تھے نہ یہ برے ہیں، اصل مسئلہ ہے کہ ان کے پاس رزق نہیں تھا، اس رزق نے ان کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے چنگے تھے، اصل میں انہیں کل کرنے واسطے طاقت ہی نہیں تھی۔ یہ بھی برے نہیں ہیں، ان کا بھی ذرا رزق لے لے نا آدمی۔ اب بھوک لگے تھے، ایک جنگ لگے نا تھے، اے سارے انسان دے پتر بن جاتے، جنیاں شرارتاں نا اچھے مکانہ میں تو اچھے بیڈاں پر اسے سونے ہیں، تو چنگے چنگے کھانا کھانے ہیں۔ آج یہ کھانا بند ہو جائے دوسرے دن سارے مسیطاں پرن جانا، جڑے مسیطے سامنے تو گزر جاندے نا تقدیم نے اندر آنے۔ میں سچی بات ہے، صرف ایک دن کا مشکل آ جائے ان پر، ایک دن کی مشکل جنگ لگ جائے یہاں، اللہ کرے نہ ہی لگے، لیکن اگر لگ جائے سپلائی بند ہو جائے کسی قسم کی، یہ سارے مسئلے فل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان خدا سے دور تب ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جیسے اس کا پیٹ خالی ہوگا پھر وہ دوڑے گا خدا کی طرف۔ وَمِنْهَا الْعَطْفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالْإِحْسَاسِ، ایک تو روزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار میں تو صبح سے لے کر شام تک کھانا پیا نہیں ہے، تو بے شمار ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہیں کھانا میسر نہیں ہے۔ تو مسکین پر انسان کا جو دل ہے نا وہ نرم ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، علماء امام غزالی نے سائنٹیفک ثابت کیا ہے کہ کھانا کھانے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانے کا رزلٹ ہی گندگی ہے، 2 ہی طریقے سے، ہر طریقے۔ ایک تو ویسے بھی روزانہ گندگی خارج ہوتی ہے، کھانا کھاتے تو خارج ہوتی ہے نا، کھانا کھائیں تو گندگی خارج ہی نہیں ہوتی۔ اس کا معنی جب خوشبودار چیزیں، بڑی ٹیسٹی چیزیں جب ادھر سے اندر کرتے ہیں، ان کے سمیل بھی الگ ہے، ان کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ان سے پیار بھی ہم کرتے ہیں،
وہی چیز بس ایک راستہ ہی ہے نا، ایک راستے سے داخل کرتے ہیں تو ہماری فیلنگ اور ہوتی ہے، دوسرے راستے سے ہماری فیلنگ اور ہو جاتی ہے. یہ گندگی ہے، فوڈ کا رزلٹ ہی گندگی نکلتا ہے. ایک دوسرا آپ نے فرمایا کیوں پیٹ ہے نیچے دل ہے اوپر. دیکھو دل انسان کا ادھر ہے، پیٹ نیچے ہے. امام غزالی نے فرمایا اور یہ کھانا ہضم کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے پیٹ کے اندر گرمائش ہے، گرمی ہے. وہ گرم جب کرتی ہے نا تو کھانا کو پیس پیس کر دیتا ہے، تو پھر اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو خون، کسی کو ادھر پورے جسم میں وہ سارے جہاں جہاں اس نے جانا ہوتا ہے وہ کھانا جاتا ہے، جو جانے کے قابل نہیں ہوتا پھر اس کا وہ خارج کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دیکھو صاف ستھری ہنڈیا کے اوپر جڑا سی ٹکنا رکھنے ہیں نا، تھلے بھی ہوئے دال پاؤ چاول پاؤ اس کے اوپر ٹکنا رکھو، جب وہ پکے گا اس سے ٹکنے میں مڑ کے پچھلا سائڈ تک کہتے وہ اس پر صفائی ختم ہو جائے گی. میرے کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دال کے اوپر رکھو نا یا چاولوں کے اوپر ٹکنا، آنا وہ نیچے ہوتا ہے، کافی نہیں آلو اس کے ساتھ، لیکن دیکھو کہ اس کے اثرات اس ڈھکنے کو گندا کر دیتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں یہی کھانا جب پیٹ کے اندر جاتا ہے نا تو جو دل ہے اس کے اوپر، اس کے کھانے کی گرمائش اس دل تک پہنچتی ہے تو انسان کے دل کو گندا کر دیتی ہے. ایسے ہی سانوا جڑنے کرام بے شمار لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد، ماں باپ دی بے ادبی، یہ سارے جتنے اصل اس کا مطلب کھانا ہے. کیوں؟ جب کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو اس کے بخارات انسان کے دل تک پہنچتے ہیں اور انسان کے دل کو وہ بخارات گندا کر دیتے ہیں. اسی لیے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان گندا ہو جاتا ہے، دل کا دماغ کا گندا ہو جاتا ہے. دماغ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو جب روزہ رکھے گا نا تو اندر کچھ بھی نہیں ہو تو تھوڑی بہت ہی تو دل کی صفائی ہوئے گی نا، دل صاف ہوتا ہے. جب دل صاف ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر غریبوں پر، یتیموں پر، دوسرے لوگوں پر، اللہ کی دوسری مخلوق پر رحم آتا ہے. جو انسان پیٹ بھر کر کھانا کھائے ممکن ہی نہیں کہ وہ نرم دل ہو، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیں سخت دل ہوگا. پھر میں نے آج ہی ابھی کچھ دیکھ رہا تھا کہ کسی شادی پر وہاں لاش پڑی ہوئی ساتھ ہی، اور شادی بیاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو مار کے کسی نے پھینک گیا. یہ بھی تو پھر پولیس کو اطلاع دے دیں لاش پڑی اور ادھر لوگ کھانا کھا رہے ہیں. استغفر، میں ابھی دیکھ رہا ہوں. اندازہ لگائیں اگر وہ شادی کا کھانا انسان یہ بھوکے ہوتے ہیں تو پہلے اس آدمی کا جو لاش پڑی ہوئی ہے کسی کی اس کا بندوبست کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو میل مجھے کرم کا، کیوں؟ کھانا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اچھا یہ جو ہماری آج کی تعلیم ہے، صبح سے لے کر شام تک ماں باپ ہمارے مسلمان والدین بھی ایک ہی کام کے پیچھے، میرا بچہ پڑھ جائے، میرا او یار تیرا بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ کھانا روٹی کھائے گا نا. جانوروں کی طرح کے لیے ان کی کوئی روحانی تربیت بھی کرو، ان کو اللہ رسول کی باتیں بھی تو بتاؤ. کیا اگر کھانا کھائے گا یہ جانور بنے گا، اس کا دل سخت ہوگا. کھانے کی فکر نہ اتنی کرو، ان کی کوئی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرو، ان کی کوئی روحانی تربیت بھی کرو. ہمارے پوری تگ و دو کیا میڈیا ہے، پھر اس میڈیا نے لوگوں کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں. ہر انسان ایک ہی دوڑ میں ہے کہ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے. کیا پڑھانا ہے؟ وہ جس کے ذریعے پیسہ کمائیں گے بس. بچوں کو یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کی بھی تعلیم دینے کا نہیں، بچوں کو انسان بھی بنانا ہے. ان میں کوئی خدا رسول کی محبت بھی ڈالنی ہے، ان بچوں کے دل و دماغ میں کوئی انسانیت کی قدر و قیمت بھی ڈالنی ہے. پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کو ایک ہی درس دیتے ہیں، دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی. اچھا جس کے دیتے ہیں نا جی، میں نے آج تک کوئی خاص فرق نہیں دیکھا. وہ جو خدا کا نظام ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے، کچھ کو نہیں دیتا. بڑے بڑے پڑھے لکھے میں PhD لوگوں کو دیکھا، بیچارے کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
پی ایچ ڈی سے تو آخری ڈگری ہے نا، جس دنیا کے لیے اتنا بھاگا 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 پی ایچ ڈی بھی کر لی، پھر بھی بس محن ٹو موت ہی ہیں۔ تو پہلے بھی تو یہی تھے۔ اللہ کے بندو، اگر کاش کہ تم یہ دین پڑھ لیتے تو تمہیں اگر دنیا نہ بھی ملتی، آخرت تو کم از کم مل جاتی نا۔ اس لیے اس طرح سے تم نے اپنی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اپنے آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا، دونوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو فرمایا لا ينبغي الافراط فی السحور، اسی لیے فرمایا سحری بہت زیادہ کھانا نہ کھاؤ، کیوں؟ جو روزے کی حکمت ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ سحری تو میں نے ابھی عرض کر دیا، پورے 11 مہینے ہم وہ کھانے پینے کا سوچتے نہیں ہیں جو صرف ایک اس مہینے کے لیے سوچتے ہیں۔ سحری میں کیا کھائیں گے جی، یہ ہوگا جی، وہ ہوگا جی، یہ کریں گے جی، وہ کریں گے جی، افطاری کے لیے اور بیچاری عورتوں کو بھی ہم نے پورا اس مہینے میں اتنا ان کو لگا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندو، یہ روزہ ہے یا تم نے کوئی انجوائمنٹ ہے تمہاری کو؟ یہ کیا چیز ہے؟ جتنا 11 مہینے جو کھانا کھاتے ہیں اس مہینے میں اس سے بھی لیس کرو۔ نہ سحری کے وقت اتنا کھانا کھاؤ، نہ افطاری کے وقت، خیال ہی نہ کرو کیا کھائیں گے کیا۔ اللہ کی ہر نعمت اچھی ہے۔ تو فرمایا والاتصاف بصفت الملائکہ، فرشتوں والی صفتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جب انسان بھوکا ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن روزہ نہ صحت کے لیے رکھیں، نہ باقی معاملات کے لیے رکھیں، یہ اس کے فائدے سارے ہی ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ کی رضا کی نیت سے رکھیں۔ آگے وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے تمہیں ثواب دے یا نہ دے۔ بس روزہ اسی لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس رمضان کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنائیں، سادہ رکھیں، بالکل سادہ رکھیں اپنے آپ کو۔ جب انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھے نا تو ہر نعمت لذیذ ہوتی ہے۔ تو جدو پیٹ فل کر کے صبح سے نے کھا دی، شام تک بھوکی نہیں لگی، تو پھر شامی تسی بڑی بڑی مزیدار کھانا بھی، پھر ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں۔ ٹیسٹ شیخ سعدی فرماتے ہیں گلستان میں، فرمایا لوگ کہتے ہیں ٹیسٹ زبان پر ہے، فرمایا یہ جھوٹ ہے، ٹیسٹ انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ بات اس کو سمجھو۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے زبان پر، فرمایا ٹیسٹ زبان پر نہیں ہوتی ہے، ٹیسٹ پیٹ میں ہوتی ہے۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے نا تو خشک روٹی بھی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور جب بھوک نہیں ہوتی تو پرانٹھے بھی بے مزہ ہوتے ہیں۔ بھوک لگ کے کھاؤ والا تو انہوں کہڑی چیز کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں یہ سچی بات ہے، کتنا صاف ستھرا فلٹرڈ پانی ملتا ہے، اور جب ہم چشمے کا پانی اتر کہتے فلٹر سے وہ پیاس لگی ان سے یقین کرو کساں دا پانی میں مزیدار ہوتا سی، وہ بھی مزیدار ہوتا سی، جب ترے لگی ہوتی سی نا جی، وہ پانی بھی مزیدار ہوتا سی۔ چاہے تو سانو یہ بوتلوں دا پانی بھی نہیں چنگا لگتا، ادھی پی کے دیسی چھوڑ جانے ہیں۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔